اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیوز کوٹا کے ساتھ میں ہوں ملک حسنین محمود۔ اس وقت ناظرین ہم موجود ہیں غوثیہ شادی ہال میں، جہاں پر عوامی تحریک کے جانب سے یوم تاسیس کا اہتمام کیا گیا ہے، تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں راولپنڈی سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف مہمان خصوصی کچھ ہی دیر تک پہنچ رہے ہیں۔ جس میں تحصیل صدر عقیل حیدری، جنرل سیکرٹری ثناء اللہ صدری، جناب خاور ریاض قادری سینئر نائب صدر اور دیگر موجود ہیں۔ تحریک منہاج القرآن نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی قیادت ہمیشہ پرامن اور بامقصد جدوجہد کو اپنا شعار بنایا ہے۔ بیداری شعور اور امن تبدیلی کی جدوجہد ہے، اور یہ تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب پاکستانی عوام کا شعور بیدار ہو جائے اور عوام خود اس فیصلے پر پہنچ جائے کہ موجودہ تمام خرابیوں کی جڑ اسی نام حکومت کا موجودہ انتخابی نظام دیکھ سکتے ہیں جی عوامی تحریک کے اس وقت ڈویژن کوارڈینیٹر اور دیگر یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ عقیل حیدری ایڈوکیٹ صاحب پھولوں کا ہار بنا رہے ہیں جی۔ دین بچانے کا انقلاب، دین کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، اس سوسائٹی کو بچانا ہے، نوجوان نسل کو بچانا ہے، آپ کا دین سے جو تعلق ہے اس کو بچانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت اور تعلق اس کو بچانا ہے، قرآن کے ساتھ جو چشمہ ہدایت تعلق ہے اس کو بچانا اور اس فکر کو لے کے سوسائٹی میں اللہ دیکھ سکتے ہیں اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن میں عزت مآب سید راحت کاظمی صاحب راولپنڈی ڈویژن، قاضی شفیق الرحمان صاحب جبکہ کنوینر سینٹرل کور کمیٹی پاکستان عوامی تحریک ملک طاہر جاوید صاحب، صدر شمالی پنجاب پاکستان عوامی تحریک، آپ آئے، ہم دل کے عطا کے رئیس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ قمر رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. پاکستان عوامی تحریک کوہٹا کی جانب سے جتنے میڈیا کے سوشل میڈیا کے ہمارے دوست آئے ہیں ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں. دل کی عطا کے رحم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی احباب آئے ہیں حال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا. میں جانتا ہوں سب کو مجھے نام آتا ہے سب کا لیکن فرداً ٹائم کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا. تو ہم سب کو آپ سب کو دل کی عطا کے رحم سے یوم تاسیس آج پاکستان عوامی تحریک کا پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور ہمارے کوہٹا میں بھی منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ تقریب منعقد کیا تو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں بلا تاخیر پریزیڈنٹ پاکستان عوامی تحریک کوہٹا عقیل حیدری ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عقیل حیدری ایڈوکیٹ صاحب پریزیڈنٹ پاکستان عوامی تحریک کوہٹا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً وعلی محمد المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء. کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. سب سے پہلے میں پاکستان عوامی تحریک تحصیل کوہٹا کی جانب سے اپنی اعلیٰ قیادت جناب قاضی شفیق الرحمان صاحب، ڈپٹی کنوینر پاکستان عوامی تحریک، ڈپٹی کنوینر سینٹرل کور کمیٹی، جناب سید راحت کاظمی صاحب، صدر راولپنڈی ڈویژن پاکستان عوامی تحریک، جناب ملک طاہر جاوید صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب. اس کے علاوہ ہمارے منہاج القرآن کی جانب سے آئے ہوئے عہدیداران، بالخصوص جناب علامہ ادریس ہاشمی صاحب، اور اسٹیج کی زینت بنے ہوئے پاکستان عوامی تحریک تحصیل کوہٹا کے نائب صدر شیخ شکیل صاحب. اس کے علاوہ میری اس ننھی منی تحصیل کی نو مولود قیادت کے دیگر عہدیداران، میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. میں آنے والے تمام معزز محترم مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں، بالخصوص اپنے پیر و مرشد سید راحت کاظمی صاحب کا، جنہوں نے ہماری اس تحصیل کو اپنا قیمتی وقت بخشا اور آج پاکستان عوامی تحریک کے 32ویں یوم تاسیس کی اس مجلس میں تشریف لا کر نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ ہماری اس مجلس کی رونق کو دوبارہ فرمایا. میرے سامنے نشستوں پر براجمان پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان، عظیم مصطفی مجاہدین، میں آپ تمام احباب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آج ہماری اس بزم میں شریک ہو کر اپنے جذبہ ایمانی اور اپنے جذبہ جہاد کا مظاہرہ فرمایا. میں اپنے معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی چند ہی ماہ پہلے میرے پیر و مرشد سید راحت کاظمی صاحب نے مجھے یہ باری ذمہ داری سونپی اور ان کے دست شفقت کے نیچے
ہم نے اس نومولود تنظیم کو پھلنے پھولنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر اس کے انتظام و انصرام میں، اس کی مینجمنٹ کے اندر یا اس کی آرگنائزیشن کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں دست بستہ معافی کا خواستگار ہوں. حاضرین مجلس، پاکستان عوامی تحریک کوئی جماعت نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک قدم ہے جو ہمیں اس انقلاب کی نوید دے گا جہاں پہ حقوق کی بات ہوگی، جہاں پہ انسانیت کی بات ہوگی، جہاں پہ مساوات کی بات ہوگی، جہاں پہ پسے ہوئے طبقے کی بات ہوگی، جہاں پہ نظام ہوگا لیکن عوام کا نظام ہوگا، جہاں پہ سیاست ہوگی لیکن ریاست کے لیے ہوگی، جہاں پہ جدوجہد ہوگی لیکن پسے ہوئے طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے اور استثالی نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے حقوق کی بات ہوگی. قائد تحریک اور اس جماعت کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے آج سے ٹھیک 32 برس قبل 25 مئی 1989 کو اس تحریک کی تشکیل فرمائی اور آج اس 32ویں یوم تاسیس کے موقع پر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا موضوع کسی فرد واحد کی سیاست نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک کی جدوجہد کسی ایک جماعت، کسی ایک نظریے، کسی ایک گروہ کے خلاف نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک کا منشور کسی ایک جماعت، کسی سوچ، کسی نظریے یا کسی ادارے سے مخالفت کا منشور نہیں ہے. پاکستان عوامی جماعت، پاکستان عوامی تحریک بات کرتی ہے تو پسے ہوئے طبقے کے حقوق کی بات کرتی ہے. پاکستان عوامی تحریک کا موضوع ہے استحصالی طبقے کے خلاف جنگ، جاگیردارانہ نظام کے خلاف جنگ. ہماری جنگ ہے تو آمرانہ نظام کے خلاف ہے. ہماری جنگ ہے تو پسے ہوئے طبقے کے حقوق غصب کرنے والے غاصبوں کے ساتھ ہے. ہماری جنگ ہے تو یزیدی نظام کے خلاف جنگ ہے. اس تمام فلسفہ، سوچ اور منشور کے ساتھ قائد محترم نے نہ صرف تحقیقی، تالیفی اور تصنیفی میدان میں اپنا لوہا منوایا بلکہ ریاست کے ہر ادارے کے لیے نہ صرف رہنمائی کے لیے قوانین کی جانب قدم بڑھانے کا ایک میکینزم فراہم کیا بلکہ انہوں نے ایک ایسی لائن آف ایکشن بھی دی ہے کہ جس پر چل کر ہم اپنے اس نظام کو شفاف کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے ہمارے اس نعرے کو چوری کیا. انہوں نے تبدیلی کا نعرہ تو لگایا لیکن انہوں نے نظام تبدیل نہیں کیا بلکہ وہ اسی فرسودہ نظام کا حصہ بن گئے اور اسی فرسودگی میں آ کے بیٹھے ہوئے. ہماری یہ جدوجہد صرف اور صرف ملک پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے. پہلے مرحلے میں دعوت و تربیت کا آغاز ہوا تھا. انشاءاللہ عزیز کارکنان کے تعاون سے، قائدین کی جدوجہد کے ساتھ اور قائد محترم کی دعاؤں سے ہم اس ملک کے اندر سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی انقلاب بھی برپا کریں گے. اس کے بعد اگر آپ بیرونی دنیا میں دیکھیں تو آج مسلمانان عالم کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے اتفاقاً ایک بڑی شاندار چیز یاد آ گئی کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زندان میں ہیں محبوس.
خاور کے سیابت ہوں یا فرنگ کے سیار، اور پیران کلیسا ہوں یا شاہان حرم ہوں، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار، اور ہے اہل سیاست کے وہی کون و ہم و پیش، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، اور دنیا کو ہے اس مادی برحق کی ضرورت ہو جس کی جگہ زلزلہ عالم افکار۔ عزیزان محترم، آپ بیرونی دنیا کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک ایشو ہوا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح امریکہ نواز صہیونیت پرست لوگوں نے عالمی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اسلامی ملک فلسطین پہ حملہ کیا۔ آج ہماری مقدسات خطرے میں ہیں لیکن ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عالم اسلام کی مقدسات کی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ پاکستان عوامی تحریک ہے، اور ہم نے براڈر اسپیکٹ کے اندر ایک ایسا میکانزم بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم عالمی سطح پر مسلم امہ کے اتحاد کی جانب ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہمارے فیصلے واشنگٹن اور ماسکو میں نہیں ہوں گے بلکہ گنبد خضرا کے سائے تلے ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے، آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ کے ذریعے انشاءاللہ یہ نظام بدلے گا، یہ فرسودہ نظام انشاءاللہ جائے گا، اور اس انقلاب کا سویرا ہوگا، اس انقلاب کا سویرا ہو کر رہے گا جو قائد محترم نے دیکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک ایسے پاکستان میں قدم رکھیں گے جہاں پہ نظام فرسودہ نہیں ہوگا، جہاں پہ حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے، جہاں مساوات کا نظام ہوگا، جہاں دین کی عملداری ہوگی، جہاں پہ عدل و انصاف ہوگا، جہاں پہ حقیقی معنوں میں جمہوریت ہوگی۔ میں آپ تمام احباب کا بالعموم اور اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا بالخصوص بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ میں اپنی طرف سے جو میرے ہم پیشہ حضرات جناب کیسر عباسی صاحب ایڈوکیٹ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اس کے علاوہ جناب سید فخر عباس نقوی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، میں ان کا بھی بے حد ممنون ہوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کا، منہاج القرآن کے کارکنان کا، اور دیگر جو لوگ اس تحریک سے کسی نہ کسی حوالے سے وابستہ ہیں، میں ان تمام احباب کا بہت مشکور ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے پریزیڈنٹ پاکستان عوامی تحریک کوہٹا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ صاحب، آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شروع اس ہستی کے نام سے جو تخت و سرا سے لے کر عرش معلیٰ کی ہر شے کا خالق و مالک ہے، اور پھر درود و سلام اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں آج کے اس ایوان میں تشریف لانے پر ہماری اعلیٰ قیادت جناب سید راحت کاظمی صاحب، جناب ملک طاہر جاوید صاحب اور قاضی شفیق الرحمان صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا، اور جتنے بھی دیگر مہمان ہیں اور منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست علماء، بالخصوص صاحبزادہ ادریس ہاشمی صاحب، حضرت علامہ عبدالمجید نقشبندی صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام وکلاء صاحبان، اس مختصر سے
मुख्तसर सी कॉल पर मुख्तसर से वक्त में आप तमाम अहबाब का यहाँ पर तशरीफ़ लाना हमारे लिए इंतहाई इज़्ज़त की बात है, मुसर्रत की बात है। अकील हैदरी साहब ने मंशूर तो बता दिया, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का मंशूर है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बता दिया। मेरे दोस्तों, इनकलाब की जब हम बात करते हैं तो इनकलाब की बुनियाद जो है हमने अपनी ज़ात से रखनी होती है, और दुनिया और आखिरत में कामयाब वही होता है जो अपनी ज़ात की नफ़ी करके आगे निकले। तो इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और अपनी शख्सियत का किरदार अदा करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाएं और अपनी ज़ात के लिए किसी बेहतरीन फोरम का इंतखाब करें, क्योंकि फोरम होगा, आपके पास मौका होगा, आपकी तरबियत करने वाले, आपसे तरबियत लेने वाले, आपकी बात को इज़्ज़त देने वाले आपके साथ होंगे, तो फिर आपके मिशन को कामयाबी मिलेगी। और ये मिशन किसी ज़ात का मिशन नहीं है, ये मंशूर किसी ज़ात का मंशूर नहीं है, ये मंशूर प्यारे आका जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पे अमल करने का मंशूर है। हमने ना सिर्फ इस मंशूर को लेकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है, बल्कि अपना किरदार अदा करके इस माशरे के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस कौम के लिए और मिल्लत उस इस्लामिया के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं आए हुए तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक मरतबा फिर से शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलखुसूस मीडिया के जो दोस्त तशरीफ़ लाए, प्रेस क्लब कोटा से राजा इमरान ज़मीर साहब, सदर प्रेस क्लब कोटा, आप अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ़ लाए, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कोटवार प्रेस क्लब से मलक हसनैन साहब और सैयद ताहिर साहब जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि हक़ और सच की राह में हमेशा मुश्किलात आती हैं। हमारे कायद ने इस तमाम और फितन वक्त में और मुश्किलात के दौर में सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपनी मुशक्क़त को जारी रहा। अब वक्त है कि हम अपना भी किरदार अदा करें। तो इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि ज़िंदगी का सफ़र काटना है अगर, आग पर रक्स करने का फ़न सीख ले, जिस्म चाहे जले रूह फूले फले, जीना चाहे तो मरने का फन सीख ले। एक समंदर सा होगी तेरी ज़ात भी और गहराई जैसे ख्यालात भी, बस एक काम कर मशलें थाम कर पानियों में उतरने का फन सीख ले। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक खबर रियाज कादरी एडवोकेट साहब। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं अब मरकज़ी कायदीन को दावत खिताब दे रहा हूँ। तो सीनियर नायब सदर शुमाली पंजाब जनाब इज़्ज़त माब मलक ताहिर जावेद साहब। आप लगा ठीक है, दूसरी साइड सुबह तू मेरे देश में आके रहेगी, रोकेंगे तुझे शब के तलबगार कहाँ तक। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक
का 32वां योम तासीस पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मैं दुनिया भर में बसने वाले तहरीक के तमाम दोस्तों, तमाम कारकुनों, तमाम फोरम से वाबस्ता हर शख्स को पाकिस्तान अवामी तहरीक के इनकलाब की इस अजीम जद्दोजहद के 32वें योम तासीस पर बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और स्पेशली आज पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील कहूटा, जहाँ पर आज काजी शफीक साहब, सैयद राहत कालमी साहब और हम सब आए। बेशक और बहुत जगह से दावत थी, लेकिन आज का पूरा तहसील कहूटा के लिए निकला। तो बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंज करने पर मैं तहरीक के तमाम दोस्तों को, पाकिस्तान अवामी तहरीक कहूटा के सदर मोहतरम जनाब अकीम हैदरी एडवोकेट साहिब, सीनियर नायब सदर हावर रियाज कादरी साहिब, शकील अहमद शेख साहिब और दीगर तमाम दोस्तों और तहरीक मिनहाजुल कुरान के सीनियर अहबाब और तमाम बाकी फोरम से आए हुए नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा आज योम तासीस के इस बेहतरीन शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर। और रावलपिंडी डिवीजन के हमारे सदर सैयद राहत काज़मी साहिब, जिन्होंने तहसील कहूटा में बड़ी शानदार एफर्ट की जो हमें आज नज़र आ रही है। और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि अकील हैदरी साहब ने जिस तरह से माशाअल्लाह गुफ्तगू की, उन्होंने जिस तरह अहाता किया पाकिस्तान अवामी तहरीक के नज़रिए का, उसकी जद्दोजहद का, उसके मकासद का और उनके अज़ाइम का, मैं उस पर उनको बहुत सलाम पेश करूँगा, बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अपनी गुफ्तगू पाकिस्तान इससे शुरू करूँगा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की जंग इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ जंग है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तो जंग की जमीन से शुरू की थी। महादे हुर्रियत उन्होंने पहला फोरम बनाया था नौजवानों का, जंग के नौजवानों का। वो महादे हुर्रियत के नाम से था जब वो लड़कपन जवानी की उम्र में थे। तो आप उनकी फिक्र से ये देख सकते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पहले प्लेटफॉर्म का नाम ही हुर्रियत से है। तो वो आज़ादी फिक्र के हामी हैं। उन्होंने इस बुनियाद पर ही अपनी जद्दोजहद की इब्तदा की और वो फिर जंग की सरजमीन से होती हुई पंजाब के शहरों से होकर लाहौर में मरकज़ की बुनियाद बनी और पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद 89 मोची दरवाज़ा में रखी गई। तो वहाँ जिस पार्टी की बुनियाद रखी, उसका एजेंडा यकीनन वही जो उन्होंने बयान किया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इस मुल्क के पिसे हुए गरीब तबके की नुमाइंदा सियासी जमात है, जो इस मुल्क से जागीरदारी का खात्मा कर किसानों और हारियों की जमात बनेगी, जो इस मुल्क से सरमायादारों का खात्मा कर उनके गसबशुदा हुकूक की बहाली, मजदूरों के हुकूक की बहाली की जंग लड़ेगी। और गरीब की पार्टी है, पिसे हुए गरीब तबके की नुमाइंदा सियासी जमात बनकर उभरेगी। और पाकिस्तान अवामी तहरीक की 32 साला जद्दोजहद इस चीज की गवाह है कि हमने अपने नजरिए पे कोई कमिटमेंट नहीं की और हम मुसलसल इसी नजरिए पर खड़े हैं। और इसके ऊपर हमने अपनी तंजीम बनाई, लोगों को मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइज किया और तंजीम की ताकत पर पाकिस्तान अवामी तहरीक को इस मुल्क की सबसे मुनज़्ज़म सियासी इनकलाबी पार्टी बनाकर दिखाया। 2013 और 14 के धरने और सालियाँ मॉडल टाउन में इस मुल्क की सियासी अशराफिया, सियासी कारकुनान, तमाम सियासी पार्टियों ने देखा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जिन मकासद के लिए बनी थी, उसको उन्होंने सिर्फ बातों और नजरिए की हद तक नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर अचीव करके बताया कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन जिस नजरिए की बात करते हैं, इस इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने मुनज़्ज़म तौर पे लाखों कारकुनों को तैयार कर लिया। यहाँ पर लोगों ने बातें तो बहुत की, लेकिन कारकुनों के केडर और तंजीमें इस तरह से तैयार नहीं कर पाए। बहल मैं आज के दिन के हवाले से
پہلے ہم نے لیاقت باغ میں جلسہ رکھا تھا، تو اس کے حوالے سے میں نے آج کے دن ایک خاص نظم لکھی ہوئی تھی، وہ میں بس پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو اس کا عنوان ہے نئی بستی کی تشکیل کرو، اور یہ نئی بستی وہ ہے جو پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان عوامی تحریک کی قیادت قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری اور پاکستان عوامی تحریک کی شمالی پنجاب کی قیادت جس بستی کی تشکیل کی تگ و دو کر رہی ہے، اس کا عنوان ہے نئی بستی کی تشکیل کرو۔ ایک ایسی بستی ہو جس میں انسان برابر رہتے ہوں، ایک ایسی بستی ہو جس میں انسان برابر رہتے ہوں، نہ لہو کسی کا کمتر ہو، نہ ذات کسی کی چھوٹی ہو، جہاں گیت فقط ہو الفت کے، جہاں گیت فقط ہو الفت کے، نہ نفرت کی دیوار کوئی، جہاں سب کو روٹی ملتی ہو، جہاں سب کو روٹی ملتی ہو، جہاں کوئی نہ بھوکا سوتا ہو، نہ کوئی کسی کو رسوا کرے، نہ کوئی کسی کو رسوا کرے، جہاں سب کی عزت ہوتی ہو، تعلیم جہاں ہو سب کے لیے، تفریق کوئی نہ ہوتی ہو، تعلیم جہاں ہو سب کے لیے، تفریق کوئی نہ ہوتی ہو، دولت ہو برابر سب کے لیے، نہ کوئی کسی کا نوکر ہو مال برابر سب کے لیے، نہ کوئی کسی کا مالک ہو، تقسیم کی سب بنیادوں کو مسمار جہاں پر ہونا ہو، جہاں رنگ ہو خوشبو سب کے لیے، جہاں رنگ ہو خوشبو سب کے لیے، کانٹے نہ کسی کا بچھونا ہو، جہاں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوں، جہاں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوں، تفریق نہ اونچی نیچی ہو، جہاں سارے سکھ سے جی پائیں، کوئی روز جہاں نہ مرتا ہو، جہاں بھلے کا اسلام چلے، جہاں بھلے کا اسلام ملے، جہاں ملا فتویٰ بار نہ ہو۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے سینئر نائب صدر شمالی پنجاب ملک طاہر جاوید صاحب۔ تو حکم ہوا ہے رضا بلال کی طرف سے کہ انوار المصطفیٰ ہمدمی کو ہم نہیں بول سکتے، کوئی بھی سیاسی پروگرام اور انوار المصطفیٰ نہ وہ مزہ نہیں آتا۔ تو سنیے گا، اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ عرض کیا ہے یوں تیری میری جان ہے یہ، پر کیسا پاکستان ہے یہ، ہے جذبوں کی تاخیر یہاں، دھندلی ہے ہر تصویر یہاں، ہر خواب ہے بے تعبیر یہاں، جمہور ہے بے توقیر یہاں۔ کاظمی صاحب، مٹھی بھر ہیں جو ہیرے ہیں، مٹھی بھر ہیں جو ہیرے ہیں، ہم لوگ نظام کی نظروں میں گلیوں میں رنگتے کیڑے ہیں، ایک طبقہ جس کے کتے بھی یہاں ناز زپلتے رہتے ہیں، ایک طبقہ جس کے کتے بھی یہاں ناز زپلتے رہتے ہیں، ایک طبقہ جس کے بچے بھی یہاں بھوک میں جلتے رہتے ہیں، ایک طبقہ زہر اگلتا ہے، ایک طبقہ زہر نگلتا ہے، ایک طبقہ لال گلابی ہے، ایک زرد خزاں میں ڈلتا ہے، ایک طبقہ چلے تو ساتھ اس کے، ایک طبقہ چلے تو ساتھ اس کے لشکر بھی اتارا جاتا ہے، ایک طبقہ روز دھماکوں سے چوکوں میں مارا جاتا ہے، ایک طبقہ چلے تو ساتھ اس کے لشکر بھی اتارا جاتا ہے، ایک طبقہ روز دھماکوں سے چوکوں میں مارا جاتا ہے۔
मज़दूरों और किसानों में अफ्तार के चमनिस्तानों में, गुलजारों में, रेगिस्तानों में, हर मस्कन में, मैदानों में, सदियों के वहशत खानों में, बरसों के इन हलकानों में, इस धरती के बहरानों में, बहरान ज़दा इंसानों में, फिर खोली आँख उजालू ने, एक सोई क़यामत जाग उठी, हालात के गुजरे लोगों में अब देख बगावत जाग उठी। इस धरती के बहरानों में, बहरान ज़दा इंसानों में, फिर खोली आँख उजालू ने, एक सोई क़यामत जाग उठी, हालात के कुचले लोगों में अब देख बगावत जाग उठी। बरसों से छाई जुल्मत में जज्बों का तूफान टूट पड़ा, वो देख सितम की लाज गिरी, वो देख उजाला फूट पड़ा। अब मैं बिला ताखिर हमारे दिल अजीज हम सब कोटा की तारीख उनसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से उनकी इज्जत करते हैं। ये सब उनकी काविशों का कमाल है। आज हम इधर खड़े हैं, उनकी बड़ी मेहनत है। और रात को 1 बजे 2 बजे पहले बिलाल भाई को कॉल करेंगे, फिर मुझे कॉल करेंगे, हर एक से छोटी चीज़ पे वो हमसे बात करते हैं। और ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये सारा कमाल, ये सारा क्रेडिट कोटा की बॉडी बनानी, उन्होंने कॉल करनी, उन्होंने कोटा आना और टाइम से पहले आ जाना। हम नहीं पहुँचे थे, वो पहुँच आए थे। आज भी माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल जो टाइम दिया था एग्जैक्ट उस टाइम पे पहुँचे हैं। तो मैं बिला ताखिर दावत खिताब दूंगा सदर रावलपिंडी डिवीज़न पाकिस्तान अवामी तहरीक सैयद राज कादमी साहब को कि आप आएँ और इसकी साउंड की थोड़ी आवाज़ कम करवा दो। बहुत ऊंचा ना करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब्बे जलील के नाम पाक से जो मालिक व खालिक है ज़मीन व आसमान का और उन जहानों का जहाँ इंसानी अकल पहुँचने से कासिर है। बाद सनाए खुदा तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ की मरकज़ महवर व हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात और आयात की झुरबट में खुद खुदा ने उनका नाम पाक कुरान मजीद में सजा दिया। मैं एक बेमिसाल बशर उस हस्ती के लिए क्या निसार करूँगा कि जिब्रील जैसा फरिश्ता उनके लिए जान देना अपने लिए फ़ख्र महसूस करता है। हज़ार दुरूद सलाम शहनशाह नजफ़ व करबला पे कि जिन्होंने हक़ व बातिल की तफरीक अदा की। मैं सबसे पहले अपने कायद काजी शफीकुर रहमान और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुमाली पंजाब ताहिर जावेद साहब का, बाबर भाई का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि बेहद इसरार पे कायद साहब का शेड्यूल इंतहाई टाइट था और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामात थे। आज आपको पता है यौम तासीस है, लेकिन कायद साहब ने शफ़क़त फरमाई और कोटा की शदीद ख्वाहिश थी तो एक टारगेट मैंने फुलफ़िल कर लिया। बिलाल भाई, सना भाई की हैदरी साहब कि आपने कहा था कि काजी साहब को आना चाहिए कोटा, तो मैंने तो अपना टारगेट फुलफ़िल कर लिया। अब अगला टारगेट मैं आपको दे के जाऊँगा, वो आपने फुलफ़िल करना है। तो कायद साहब ये लोग, ये जो काबिल फ़ख्र इस वक्त टीम मेरे सामने बैठी है, अकील हैदरी साहब की क़यादत में, खबर रियाज साहब की क़यादत में, सना भाई की क़यादत में, बिलाल भाई की क़यादत में, अगर एक शख्सियत का नाम ना लूँ, उमैर भाई मुझे नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो उस शख्सियत की वजह से आज ये गुलदस्ता इकट्ठा है। यहाँ पे अगर मैं नात के बुज़ुर्गों का नाम ना लूँ, हाशमी साहब, ये मेरे बुज़ुर्ग, मुश्तबा भाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है सारे टीम को क्रिएशन में। तो ये तारुफ आप के साथ करवाना, मिजाजुल कुरान ने और पाकिस्तान अवामी तहरीक का बड़ा मुस्बत रोल है कोटा की सियासत में और कोटा के समाजी एक्टिविटीज़ में। तो मैं तमाम दोस्तों को और अपनी खूबसूरत टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और अब तकरीर अपनी शुरू करता हूँ कि ये खून की महक के लबे यार की खुशबू, ये खून की महक के लबे यार की खुशबू किसी राह की जानिब से सदा आती है देखो।
یہ خون کی مہک لب یار کی خوشبو کس راہ کی جانب سے صبا آتی ہے دیکھو، گلشن سے بہار آئی کہ زندہ سے ہوا، گلشن میں بہار آئی کہ زندہ میں ہوئی، زندہ میں ہوا آباد کہ سندھ سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھو، اور دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ قابل قدر ساتھیوں، قائد تحریک نظریاتی، انقلابی اور فکری امنگوں کے ترجمان، اس وقت بزرگ نوجوان جو یہاں پہ موجود ہیں، آج یوم تاسیس ہے، اور یوم تاسیس صرف تقریبات کے انعقاد کا دن ہی نہیں بلکہ تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ ہم نے قائد محترم کی 40 سالہ خدمات جو انہوں نے ایک ویژن اور نظریے کے ساتھ شروع کی تھی، اور ان کی وہ نظریہ اور ویژن انہوں نے بغیر سوشل میڈیا کے، بغیر کسی پرنٹ میڈیا کے، بغیر کسی سوشل ایکٹیویٹی کے، گلی گلی محلے محلے جا کر پورے پاکستان میں اور پھر 120 ممالک میں پہنچایا۔ اگر قائد محترم کے اکیلے جدوجہد کو دیکھتے ہوئے ہم آج جو ان کے ہزاروں فالوورز ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو دیکھیں تو ہم اپنا احاطہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج یوم تاسیس پہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو انقلابی اور فکری سوچ ہے، اور جس انقلابی فکری سوچ کو 2 سال سے میرے قائد قاضی شفیق الرحمان پاکستان عوامی تحریک کا ایک منفرد شخص لے کر چل رہے ہیں، جو 2 سال کی ان شب و روز محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کہوٹہ میں قاضی شفیق کے چاہنے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی محنت ہے کہ جو 2 سال پہلے قائد محترم نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں خاص چانس دیا، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت سے ثابت کیا کہ قائد کا 40 سال پہلے کیا ہوا ہے باتیں بھی سچ ثابت ہوئی، اور جو نظریہ 2 سال پہلے انہوں نے قاضی شفیق کی صورت میں ہمیں دیا وہ بھی سچ ثابت ہوا کہ قاضی شفیق نے گلی گلی محلے محلے میں یہ نعرہ لگا دیا کہ جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے۔ میں نے گفتگو نہیں کرنی، گفتگو قائد شفیق الرحمان صاحب نے کری، اور میں نے ابھی صرف ان کو خطاب کی دعوت دے دی، ایک ماحول بنا رہا ہوں، آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ قائد جب آئیں تو آپ کے اذہان میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کس نظریے اور فکر کو لے کر چل رہے ہیں۔ لوکل سیاست آپ نے مجھ سے پہلے بہت زیادہ یہاں دیکھ چکی، کتنے خاندان کتنے عرصوں سے آپ پہ مسلط ہیں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر دنیا میں انقلاب چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو۔ آج ہم نے اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی کا پہلا قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ آج کیونکہ یہ بالکل نئی تنظیم ہے، 1 مہینہ پہلے اس کا وجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے انقلابی فکر سے یہ ثابت کیا کہ یہ قائد محترم کے اصل نظریاتی افکار کے چلنے والے سپاہی ہیں۔ دیکھیں کوئی 30 سال سے قائد محترم کے ساتھ ہے، کوئی 50 سال سے ہے، کسی کی جدوجہد کا سفر 30 سال سے ہے۔ آپ کسی کے جدوجہد کے سفر کا تعین اس بات سے نہیں کر سکتے کہ اس کو آئے ہوئے چند دن ہوئے، جس کے اندر معاشرے کے خلاف جو یہ بڑھتی ہوئی انارکی ہے، یہ جو سیاسی شیطان ہم پہ مسلط ہیں، یہ چند خاندان جو ہم پہ مسلط ہیں، جس کے ذہن میں جدوجہد ہے کہ میں نے اس معاشرے کو بدلنا ہے، جس کے ذہن میں یہ جدوجہد ہے کہ میں نے پاکستان میں سیاست کے چلن کو بدلنا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ ہم نے پچھڑے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرنی ہے، جو اپنی گلی محلے اور اپنی سوسائٹی میں جو بے روی کے شکار لوگ ہیں، جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، جو ظالم کے آگے دبے ہوئے ہیں، جو مظلوم کی آواز بننا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے افکار کے نظریے کی آواز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، نئے ضرور ہیں، لیکن آپ ان کا جوش و جذبہ دیکھیں۔ عقیل حیدری صاحب نے خوبصورت گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب کا جو نظریہ اور فکر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ لہٰذا
اس سے پہلے کہ میں اپنے قائد کو دعوت دوں، آپ نے عقیل حیدری صاحب کا، ثناء اللہ بھائی کا، بلال بھائی کا، ہمارے جتنے منہاج کے بزرگ ہیں جو اس معاشرے میں واقعی کہوٹہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہوٹہ شہر میں جو پسے طبقات ہیں ان کی آواز بننا چاہتے ہیں، آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ دیں گے نا؟ تو پھر چند شعار بلند کرتے ہیں اور گواہ بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو کہ ہم معاشرے میں حقیقی تبدیلی کے لیے، معاشرتی ترقی کے لیے، پچھڑے ہوئے طبقات کی آواز بننے کے لیے، اور معاشرے میں یہ جو بے روی بڑھتی جا رہی ہے، سیاسی انتشار بڑھتا جا رہا ہے، سیاست حقیقی میں یہ پیغمبری شعبہ ہے۔ سرکار ختم مرتبہ کا یہ فرمان میں نے کہیں پڑھا تھا ہاشمی صاحب کہ جس کی سیاست صالح ہو اس کی اطاعت کرو۔ تو ہم نے صالح سیاست کو لے کر چلنا ہے۔ اگر ہمارا مقصد مسنن اقتدار ہوتا، ہمارا مقصد صرف کرسی کا حصول ہوتا، تو خدا کی قسم ہم بہت پہلے پاکستان عوامی تحریک اس وقت آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں نظر آتی۔ ہمارا نظریہ اور فکر عوام ہے، ہم حقیقی معنوں میں عوامی امنگوں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چند خاندان ہیں، چند اشرافیہ ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں، کبھی چند خاندانوں کی صورت میں آپ پہ مسلط ہیں، یہ نہیں، بلکہ جب تک عوام کے اصل نمائندے عوام اقتدار میں نہیں جائیں گے تب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہم اس نظریے پہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو خواب آپ کو دکھایا کہ اگر قائد ٹھیک ہو، اگر اوپر سے دیانتدار لوگ ہوں تو ٹھیک ہو سکتا، نہیں کر سکے وہ۔ ہم ان کی کوشش یا ان کی سوچ کو بلیم نہیں دیتے، لیکن ان کو نہیں کرنے دیا گیا، ان کو اسی معاشرے، اسی اشرافیہ نے جکڑ لیا، اسی چند خاندانوں نے جکڑ لیا، اور آج ان کے ہاتھ میں وہ پپٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا عقیل حیدری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ، آپ کی شانہ بشانہ عقیل حیدری صاحب چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ مجھے بلائیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کی پوری ٹیم کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں کہ جو ہاتھ بھی تھاما سدا ساتھ رہے ہیں، جو ہاتھ بھی تھاما سدا ساتھ رہے ہیں، احباب شناسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جو ہاتھ بھی تھاما سدا ساتھ رہے ہیں، احباب شناسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری، یہ سرخ لباسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اب چند شعار بلند کیجئے، اور قائد محترم قاضی شفیق الرحمان کو میں دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالد کا نام بلند ہے ویسے شعار بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اور جو ڈیوٹی میرے قائد، جو ڈیوٹی ابھی ہمارے تحصیل کے صدر جنرل عقیل حیدری صاحب نے لگائی، کیونکہ ہم لائرز کا ہم یہ مانتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہیومن رائٹس کے حوالے سے سوشل ویلفیئر کا، سوشل مسائل کا حل نہیں ہوگا تب تک سیاسی طور پر ہم مزید مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے ہم پاکستان عوامی تحریک لائرز ونگ کا آج ہم باقاعدہ جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میرے لیے بڑے سعادت افتخار کی بات ہے کہ ایک سید زادہ پھر ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور لائرز ونگ کے لیے جن کا انتخاب کیا گیا ہے میرے بھائی فخر عباس نقوی ایڈوکیٹ جو ہے وہ ہمیں لائرز کے حوالے سے جو ہے وہ لیڈ کریں گے، اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ سادات اپنے اصل مشن کی طرف لوٹ رہے ہیں، یہ بہت قابل فخر بات ہے۔ اور یہ سابق صدر منہاج یوتھ لیگ اسیران انقلاب افضال شمسی صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نظر نہیں آیا اس میں شمس صاحب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ یہ بھی بڑے انقلابی شخصیت ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام میڈیا کے قابل قدر شخصیات، پریس کلب کے صدور، جتنے بھی عہدیداران، سوشل میڈیا کے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ ہماری آنکھیں، کان
اور زبان ہیں جو عوام الناس تک ہماری بات پہنچاتے ہیں. اب نعروں میں گونج میں قائد محترم کا استقبال کریے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کھڑے ہو کے آپ سب نے استقبال. جیوے 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 جیوے. قاضی شفیق الرحمان صدر شمالی پنجاب ہم سب کی دھڑکن ہے یہ، اور آج جہاں پہ کھڑے ہیں ہم، یہ سب انہیں کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. شکریہ جناب شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید راحت کاظمی صاحب، آپ کی بلبلہ انگیز قیادت اور آپ کی شعلہ بیانی اور آپ کا زبردست مقررانہ انداز، بہت تھوڑے ٹائم کے اندر آپ نے تحریک کے اندر ایک بہت بڑی فالوئنگ کریٹ کر لی ہے. ہمارے تحریک کے لوگ آپ سے بڑے محبت کرنے لگے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک منہ بول کا ثبوت ہے. تو اسپیشلی آپ کو مبارکباد. اور اس کے بعد محترم عقیل حیدری صاحب، غائبانہ تعارف تو آپ کا تھا، مجھے شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا، لیکن جب آج آپ کی گفتگو سنی تو آپ کی گفتگو کے اندر بڑی پختگی تھی، اور ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آپ نئے بیٹ میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ آپ ہماری فکر اور ہمارے نظریے سے بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو آپ کا بھی شکریہ، آپ کو مبارکباد آج کے اس پروگرام کی. اور اس کے بعد محترم خاور ریاض قادری صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہے، خاور ریاض قادری ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو شکریہ جناب. محترم شکیل احمد شیخ صاحب، محترم ثناء اللہ ستی صاحب، حافظ قمر رضا صاحب، راجہ بلال جہانگیر صاحب، ملک عمیر اوان صاحب، اور محترم ادریس ہاشمی صاحب، اور محترم رانا غلام مرتضیٰ صاحب، علامہ عبد المجید نقشبندی صاحب، اور محترم رانا عبد الغفار صاحب. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا. اور ابھی جو لائیو ونگ کے ہمارے پریزیڈنٹ بنے ہیں فخر نقوی صاحب، جناب آپ کو بھی بہت مبارکباد. آپ کے ذمہ بہت عام کام لگا ہے، اور یہاں پر تو خوشی یہ ہے کہ وکلاء کی ماشاءاللہ کثرت ہے، چونکہ پریزیڈنٹ ہی وکیل ہیں. تو آپ سب کو مبارکباد. آج پاکستان عوامی تحریک کا 32واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. اس موقع پر میں اسپیشلی شکر گزار ہوں ہمارے صحافی بھائیوں کا، پریس کلب کا، جو بہوٹا پریس کلب یا دوسرے جو پریس کلب کے ممبران ہیں ان سب کا، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس خوشیوں کے اندر شریک ہوئے، سیلیبریٹ کی یہ خوشیاں. دوستو، پاکستان عوامی تحریک کی جب بنیاد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے رکھی تھی، تو بنیاد کے وقت انہوں نے اس قوم کی اور اس ملک کی جو بیماری تھی اس کو ڈائیگنوز کیا تھا. جو ایک قوم کا حکیم اور ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کی بیماری کو ڈائیگنوز کرے، تشخیص کرے، اور پھر اس کا علاج تجویز کرے. جیسے ایک جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس ایک مریض جاتا ہے تو وہ مریض کا چیک اپ کرتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، نبض چیک کرتا ہے. سب سے پہلے وہ بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، اور پھر اس کو صحیح میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن لوگے تو آپ اس سے ٹھیک ہو سکتے ہو. جو قابل ڈاکٹر ہوگا اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بیماری کی تشخیص بھی ٹھیک طریقے سے کرتا ہے اور اس کا جو علاج تجویز کرتا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے، تو پھر وہ مریض صحتیاب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری نے اس ملک اور قوم کی جو بیماری تجویز کی تھی، تشخیص کی تھی، وہ بیماری یہ تھی کہ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ملک 3 طرح کے طبقات کے اندر بٹ چکا ہے. 3 طرح کے طبقات ہیں جو باری باری اس قوم اور ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اپنی باری پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلا طبقہ فیوڈل لارڈز کا ہے، جاگیرداروں کا، کہ بدقسمتی سے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس کے بعد پاکستان میں زرعی اصلاحات نہیں ہو سکی، لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے جو انگریز کی وفاداری کے اندر ہزاروں ایکڑ زمینیں جن کو تحفے کے طور پہ ملی تھیں وہ اسی طرح قائم رہی. وہ زمینیں ان سے واپس نہیں لے گئیں، جبکہ ہمارے ساتھ نیبر کنٹری انڈیا میں یہ کام کر لیا گیا، فوری طور پر وہاں پر لینڈ ریفارمز ہو گئی اور ان سے وہ زمینیں واپس لے لی گئی. لیکن پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکا. تو جاگیرداروں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا، 400-500 بڑے خاندان کے فیوڈل لارڈز تھے جنہوں نے 20-22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور وہ ان کا قبضہ قائم رہا. اور پھر انہوں نے وہاں سے وسائل کریٹ کیے، پھر وہ
بزنس کی دنیا کے اندر بھی آئے, انہوں نے بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھڑی کی, وہ ارب پتی کھرب پتی بن گئے, اور پیسے کی زور اور طاقت کے اوپر انہوں نے اپنے اقتدار کا تسلط قائم کر لیا اس ملک کے اندر. دوسرا طبقہ جو کچھ عرصے پاکستان کی قیام عرصے کے بعد پھر کریٹ ہوا, یہاں پر پیدا ہوا, وہ سرمایہ دار طبقہ تھا. یہاں پر ایک بہت بڑی کیپیٹلزم نے جنم لیا اور کیپیٹلسٹ بنے, انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ غریبوں کے مزدوروں کے حقوق کا استحصال کر کے وہ پیسہ اکٹھا کیا اور اس ملک کے اندر طاقت حاصل کر لی. اور تیسرا طبقہ جو باری باری کچھ عرصے کے بعد اپنی انٹری مارتا رہا, وہ ہمارے جرنیلوں کا تھا یا ہمارے جو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹرز تھے. مسئلہ ہمیں نہ جاگیرداروں سے ہے, ہمیں نہ کسی سرمایہ دار سے دشمنی ہے, نہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی پرابلم ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ تینوں طبقات باری باری اس ملک کے اندر حکومت کو انجوائے کرتے رہے, اقتدار کو انجوائے کرتے رہے, لیکن اس اقتدار کے حکومت کے نتیجے میں ملک کی عوام کو کچھ نہیں دے سکے. عوام کا ہمیشہ استحصال رہا, عوام کے اندر پالیٹکس کو نہیں لا سکے, عوام کو انصاف نہیں دے سکے, عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے, عوام کو بنیادی ضروریات نہیں دے سکے. یہ سب سے بڑا جرم ہے جو ان طبقات نے کیا ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے, پاکستان کے اندر جو سیاست تھی, پالیٹکس تھی, وہ باری باری تینوں طبقات کے گرد گھومتی رہی, اور صرف پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ایک کوشش کی تھی کسی حد تک, وہ بھی میں کہتا ہوں کسی حد تک ذوالفقار علی بھٹو نے, جو عوام کو, جو سیاست کو ان جاگیرداروں کے پنجے سے نکال کے عوام کے اندر لائے تھے. ایک کوشش انہوں نے کی تھی اور وہ بھی کسی حد تک اس کے اندر کامیاب ہوئے تھے. بعد میں وہ پارٹی بھی پھر جاگیرداروں کا گڑھ بن گئی اور سارے جاگیردار اس پارٹی کے اندر چلے گئے. تو یہ تین طبقات تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر پالیٹکس کو عوام کے اندر نہیں آنے دیا. اس کے بعد عمران خان کی شکل کے اندر ایک روک نظر آئی تھی قوم کو. عمران خان نے اس قوم کو ایک تبدیلی کا جو ہے وہ آپشن دیا تھا, اور وہ آپشن یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس قوم کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو تبدیلی کا تحفہ دوں گا. ایک ہوپ دلائی تھی, امید دلائی تھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بات ایک بڑے پیمانے کے اوپر عوام الناس قوم جو تھی اس کی امیدیں بن گئی تھی عمران خان سے, اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ, بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان اگر اقتدار کے اندر آ جاتا ہے تو وہ شاید پالیٹکس کی دنیا کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پھر اس نے وہی کیا کہ 2013 کا الیکشن بھی اسی طرح لڑا, 2018 کا الیکشن لڑا. 2018 کے الیکشن کے اندر جب وہ گئے تو انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی. اس وقت وہ عوام کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں, میں اس ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کروں گا, میں اس ملک کے اندر ایکویلٹی لاؤں گا, میں اس ملک کو لوگوں کو حقوق واپس دلاؤں گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ عمران خان جس ملک کی ہوپ بنے تھے, قوم کی ہوپ بنے تھے, ان کی پارٹی کے اندر بھی وہی جاگیردار شامل ہونا شروع ہو گئے, اور وہی جہانگیر ترین اپنے جہاز بھر بھر کے لاتا تھا اور روزانہ کسی نہ کسی ہلکے سے ایک کلیکٹیبل اٹھا کے اس کی پارٹی کے اندر شامل کرتا تھا. اور پھر کیا ہوا, وہ انہی جاگیرداروں, انہی سرمایہ داروں کے اندر وہ عمران خان گر گیا اور ان کی بنیاد کے اوپر اس نے ایک حکومت قائم کی. پھر بھی ہم 2018 کے الیکشن کے اندر بیک ہو گئے کہ اگر ہم اپنی امیدوار اتارتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ فائدہ نون لیگ کو ہو جائے اور دوبارہ پھر قوم کے ووٹ بڑھ جائیں اور نون لیگ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائے. اس لیے ہم ایک سٹیپ بیک چلے گئے تھے, اور ہم نے, ہمارے کارکنان نے ہر جگہ پر عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کے لوگوں کو سپورٹ کیا تھا. لیکن آج 3 سال گزرنے کے بعد جب ہم ان کی حکومت کا انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, ان کی کامیابیوں کو تجزیہ کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ برے حالات کے اندر اس وقت ہم گر چکے ہیں. پہلے سے زیادہ قرضہ ہمارے اوپر آج چڑھ چکا ہے. دیکھیے گا, صرف میں آپ کو قرضے کی ایک فگر دے رہا ہوں. پچھلے دنوں میں کسی میگزین میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کے نواز شریف کے دور تک ٹوٹل جتنا قرضہ لیا گیا ہے اس کے پلس مائنس راؤنڈ اباؤٹ قرضہ صرف ان 3 سالوں میں عمران خان نے لے لیا ہے. کیوں کہ وہ جواز اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے بڑے قرضے لیے تھے تو ان قرضوں کو اتارنے کے لیے, سود ختم کرنے کے لیے ہمیں نئے قرضے لینے پڑے. جناب, لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ قرضے لے کر پچھلے قرضے اتار دیں, یہ تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر آپ لیڈر تھے, آپ اس قوم کو ہوپ اور امید دے کر آئے تھے, تو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ پیسہ جنریٹ کرتے, پیسہ پیدا کرتے اور قرضے اتارتے, تو پھر اب آپ کو قوم لیڈر مانتی. لیکن آپ نے وہی کیا, انہی عالمی مالیاتی اداروں کے پاس جا کے قوم کو گروی رکھ دیا, وہیں سے مہنگے سود کے اوپر پھر قرضہ لیا اور انہی کو قرضہ واپس کر دیا. تو اچیومنٹ کائے کی, اچیومنٹ کون سی ہے آپ کی؟
آپ نے انصاف کا وعدہ کیا تھا. ابھی جون آنے والا ہے, 17 جون. پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکنان مظلوم آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں, آپ ان کو انصاف نہیں دے سکے. آپ تو اس مافیاز کے اندر پھنس گئے. آپ بار بار آج اپنی تقریروں کے اندر یہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے مافیاز نے گھیر لیا ہے. آپ نے ایف بی آر کے اندر اصلاحات کرنی تھی. ایف بی آر کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکے. جہاں سے پیسہ پیدا ہونا تھا, جس نے آپ کو کلیکٹ کر کے لوگوں سے پیسہ دینا تھا, آپ اس کے اندر کچھ نہیں کر سکے. آپ نے پولیس ریفارمز کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک بہترین فرینڈلی پولیس دوں گا, آپ نہیں دے سکے. وہی چوری, چور بازاری, وہی رشوت خوری, وہی بدماشی آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف. آپ عدالتی اور جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پالیٹکس کی ہے, آپ نے جو سیاست کی ہے, وہ سیاست عوام کی سیاست نہیں کی, بلکہ آپ نے انہی جاگیرداروں کی سیاست کی ہے جو اس سے پہلے آلریڈی ہو رہی تھی. 2 ہی تو پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ. ایک پارٹی جاتی تھی, دوسری آ جاتی تھی. وہ جاتی تھی, پہلے والی آ جاتی تھی. یہ اقتدار کی ایک میوزیکل چیئر تھی جو ان 2 کو گرد گھومتی تھی. آپ نے جب پالیٹکس کے اندر انٹری ماری تو آپ کی پالیٹکس کی انٹری کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ نیا دیں گے, لیکن آپ کچھ بھی نیا نہیں دے سکے. سیاست پھر انہی جاگیرداروں کے گرد ہی گھومتی رہی اور کچھ چینج نہیں آ سکا. لہذا ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد, 3 سال صبر کرنے کے بعد, آپ کے تمام اقتدار کا مشاہدہ کرنے کے بعد, پاکستان عوامی تحریک نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کو پالیٹکس کی دنیا کے اندر بھی پالیٹکس کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم ایٹ دا سیم ٹائم دونوں محاذوں کے اندر جنگ لڑیں گے. اور بھٹو کے دور کے بعد 2023 کے انتخاب میں انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے وہ عوامی طوفان آئے گا جو آپ کے ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو بہا کے لے جائے گا. اور آپ یہ تمام جاگیردار اور فیوڈل لارڈز آپ اتنی بہترین پلاننگ اور پالیسی کے ساتھ آئیں گے. ہمیں اپنے دشمن کا اندازہ ہے, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں. ہمیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ بڑے سکلڈ لوگ ہیں, یہ مہارت رکھتے ہیں الیکشن جیتنے کی. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں انتخابی پالیٹکس کے اندر وہ اسٹریٹجی آج تک کسی نے نہیں اپنائی ہوگی جو آپ کو 2023 کے الیکشن کے اندر نظر آئے گی. لہذا ہم بھرپور عوامی جمہوری پولیٹیکل طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور پاکستان عوامی تحریک کو دوبارہ وہ بھٹو کا دور یاد تازہ کر دیں گے کہ جب ایک چوپڑی سے اٹھنے والے شخص کو اس نے ٹکٹ دیا تھا, جب ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. وہ دور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان عوامی تحریک لائے گی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں جہاں کوہٹا کے اندر موجود ہوں, بے شک کورونا SOPs کی وجہ سے بڑی گیدرنگ تو پاسبل نہیں تھی, اگرچہ ہم نے لیاقت باغ کے اندر آ کے بہت بڑا جلسہ پلان کیا ہوا تھا, لیکن اس کو 1 مہینہ پہلے ہم نے پوسٹپون کر دیا کیونکہ کورونا کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ بڑی گیدرنگ کا متحمل نہیں ہو سکتے تھے ہم, چھوٹی گیدرنگز کی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج کوالٹی سٹاف بیٹھا ہے یہاں پر, آپ لیڈرز بیٹھے ہیں, قائدین بیٹھے ہیں, اور آپ نے ہماری تحریک کی قیادت نے آج جہاں کوالٹی لوگوں کو لایا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس فیلڈ میں اتریں گے اور ہم وہ اسٹریٹجی پلان کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم اپنے پروگرامز لانچ کریں گے. اگلے 2 سال کے اندر انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کو پاکستان کی سب سے زبردست پولیٹیکل اور عوامی سیاسی پارٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہمارا عہد ہے. اس کے لیے مجھے آج خوشی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک تحصیل کوہٹا, آپ نے بہترین پروگرام کا ارینج کیا, آپ نے اپنے لوگوں کو ساتھ ملایا, ٹیم ورک کیا, اور میں اس کے اوپر مسرت کا اور مبارکباد دیتا ہوں محترم سید راحت کاظمی صاحب کو کہ آپ نے تھوڑا سا پہلے ڈویژن کی ذمہ داری لی ہے, لیکن آپ نے ہر جگہ پر زبردست تحرک پیدا کیا ہے. ہر تحصیل کے اندر آپ نے تحرک, آپ کی کالز, آپ کو کمیونیکیشن, آپ کو ان کے ساتھ رابطہ, اور بہترین لوگوں کو آپ اپنی ٹیم میں لے کے آئے. اور میں امید اور یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور پاکستان عوامی تحریک کا دور ہے, آنے والا دور غریبوں کا, مظلوموں کا دور ہے. اور ہمارا یہ وعدہ ہے اس قوم سے کہ ہم الیکٹیبل بیس پالیٹکس نہیں کریں گے. ہم ان جاگیرداروں اور فیوڈل لارڈز کے خلاف عوام الناس کو کھڑا کریں گے. ہم ممولے کو شہباز سے لڑا دیں گے. ہم انشاءاللہ اس فکر کے اوپر کام کریں گے, اور اس کا مظاہرہ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے اور اب بھی دیکھیں گے. دوستو, اس فکر اور نظریے کو عوام الناس کے اندر لے کے جانا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن یہ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے. ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. ہم اس پارلیمانی نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا منشور کا پوائنٹ یہ ہے, یہ پارلیمانی نظام تباہ کن ہے اس قوم کے لیے.
पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, सिवाय बरतानिया इंडिया के अंदर दुनिया के किसी काबिल जिक्र मुल्क के अंदर ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं है जो आपने हमारे सरों के ऊपर ला के रखा हुआ है। ये सेनेट और ये आपकी कौमी असम्बली, ये करोड़ों की गेम है। कौन नहीं जानता कि 20-20, 30-30 करोड़ रुपए लगा के आप इलेक्शन लड़ते हैं? कौन नहीं जानता कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी घोड़ों की मंडी लगती है, जहां पर घोड़े बिकते हैं, अरबों रुपए की डील होती है और जाके वो लोग हमारे ऊपर इक़्तिदार की सूरत में मुसल्लत हो जाते हैं। लिहाजा हमने आपके इस निज़ाम इमारत को, इस निज़ाम इंतखाब को तोड़ना है। हम आपको बता रहे हैं, हमने इस मुल्क के अंदर वो रेगुलेशन लाना है कि जिसके तहत 35 सूबे हम कायम करेंगे। 35 सूबों का क्या हमारे मंशूर का दूसरा पॉइंट है कि हम इस मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स बनाएंगे। हम एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा निज़ाम देंगे जो इस मुल्क और कौम की डायरेक्शन को सीधा करेगा। और इंशाअल्लाह ताला इसलिए हम कमिटेड हैं और पूरी यकसुई के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बारे दीगर मैं आज की तहरीक की तंजीम को, मोहतरम तीर हैदरी साहब को, सैयद राहत काज़मी साहब को, तहरीक मिनहाजुल कुरान को और अपने यूथ विंग को और अपने स्टूडेंट्स विंग को और तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज 32वें यौम तासीस के मौके पर इंशाअल्लाह हम एक विनिंग पोजीशन में खड़े हैं और हम अपने हौसले, अज़्म, जज्बे और बलबले के साथ एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। सोशल मीडिया के तवस्सुल से आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम आज 25 मई 2021 को कहूटा की सियासत में हम पार्टिसिपेट करेंगे और भरपूर शिरकत करेंगे। इस फरसुदा इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अवामी तहरीक कहूटा मकामी सियासत में भरपूर हिस्सा लेगी और इसके बाद जो भी हमारा लाइन अमल होगा हम सोशल मीडिया को उससे आगाह कर देंगे और हम अकील हैदरी एडवोकेट प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत में कोटा की मकामी सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। जिस समत को अब हम चल देंगे अब साथ उजाले जाएंगे। इस देश की गलियों से निकले तूफान न डाले जाएंगे, अब रोग न पाले जाएंगे, अब लोग संभाले जाएंगे, अब ताज निज़ामे कोहना के ठोकर से उछाले जाएंगे। जहां लोग ये हाके जाते थे, जहां गुर्बत की तौकीर नहीं, वो ख्वाब जो हमने देखा था उस ख्वाब की ये ताबीर नहीं। इकबाल का इसमें रंग नहीं, कायद की ये तस्वीर नहीं। और सुनिए अब जाग उठी है आज़ादी, अब जाग उठी है, अब जाग उठी है, अब जाग उठी है, अब जाग उठी है। अब पाँव में जंजीर नहीं, बरसों के जुल्म को बदला दो, अब जिल्लत की ये तकदीर नहीं। ये देश है इन मजलूमों का, ये देश है इन मजलूमों का, तेरे बाप की ये जागीर नहीं। हर एक निज़ाम बातिल से हम आज बगावत करते हैं। इस हर नापाक सियासत से हाँ हम नफरत करते हैं। हर एक निज़ाम बातिल से हम आज बगावत करते हैं। शुक्रिया। जितने भी मेहमान आए हैं, जो लोग आए हैं, आपके लिए खाने का इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह बैठ के तो मुश्किल है, लेकिन पार्सल की सहूलत में आपके साथ जाएगा। और मैं जो आज के मेहमान ख़ुसूसी हैं, काज़ी शफीकुर रहमान साहब, डिप्टी कन्वीनर सेंट्रल कोर कमेटी, आपको दावत दूंगा कि आप केक काटें।
शाम है جی ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت ملک حسنین کو براہ راست آپ کو تحریک عوامی تحریک پنجار چوک گوشتہ میرج ہال سے براہ راست آپ کو بتا رہے تھے۔ جہانگیر خان کیمرہ مین کے ساتھ ملک حسنین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔